الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حضرات، آپ کے سامنے جو چھوٹی سی ایک آیت سورہ توبہ کا وہ حصہ جو 11ویں سپارے میں آتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی جو آیت پڑھی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کتنے مسائل بیان کیے ہیں. ایک مسئلہ ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے نبی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کر کے ان کو ظاہری باطنی طور پہ ان کو پاک کرو، اور اے میرے نبی ان کے لیے دعائے رحمت بھی کرو، کیونکہ آپ کی جو دعا یہ ان کے لیے ایسے ہی ہوگا کہ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی. آپ کی دعا اللہ ہی سننے والا ہے اور اللہ ہی تمام علموں کو جاننے والا ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. وہ اہل مال اور دولت جن کے پاس سونا چاندی دیگر اموال ہیں اور وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اپنے ہی مسلمان بہنوں بھائیوں کو، اپنے ہی غریب مسلمان، ماڑے مسلمان، اپاہج مسلمان، مسکین مسلمان، فقیر مسلمان جو ہے ان کی مدد کرو، وہ ان کو دے دو. سوال یہ ہے کہ اس آیت میں خاص کر کے جو بات کہی گئی ہے، یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں انسانوں پہ فرض کی ہے؟ یہ پہلی بات سب سے سن لیں کہ پورے کا پورا جو دین ہے، سارے کا سارا دین جو یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ نے نمازیں کیوں مقرر کی ہیں؟ یہ انسان کو آزمانا ہے کہ یہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ میری طرف جھکنے کے لیے وقت نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا. میں نے اس کو مال دیا ہے،
اور مال اس کو میں نے جو دیا اس میں سے تھوڑا حصہ میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ اپنے ہی مسلمان بہنوں بھائیوں کو دو، غریبوں کو یہ دیتا ہے کہ نہیں، یہ ایک قسم کی آزمائش ہے مسلمان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے یہ حج جو ہے، جو مسلمان وہ آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، صحت اس کی ہے، وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے کہ نہیں، پیسے خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ اور ایسے یہ ہے کہ میرا ہی مال دیا ہوا ہے، میں ہی کہتا ہوں کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک کچھ کھانا پینا نہیں، روزے رکھنے ہیں۔ یہ کتنے روزے رکھنے ہیں، کتنے حج کرنے ہیں، کتنی نماز، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے مقرر کیا ہے، اس میں کسی کی کوئی مرضی نہیں، کسی نبی پیغمبر کی بھی کوئی مرضی نہیں، ساری مرضی میرے اللہ کی ہے۔ نبی پیغمبر اللہ کی مرضی کے تابع ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا اس نے ماننا ہے۔ حکم دینے والا اصل میں کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ اس نے حکم دیا ہوا ہے انسانوں کو۔ پھر ایک اور بات سمجھائی، انسانوں میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ مال میں سے اتنا دو، یاد رکھنا اصل اور حقیقی بات یہ ہے، جو مال ہے یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ تمہارا مال ہوتا جس دن تمہیں دو کپڑوں میں، کفن میں، سفید میں پکڑ کے آپ کو لے کے جا کے قبرستان جنازہ پڑھنے کے بعد دفناتے ہیں، تم ساتھ لے کے جاتے اگر تمہارا ہوتا۔ یہ اصل میں مال ہے ہی میرا ہے۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، انسانوں کو اس بات کا پتہ نہیں۔ اس ساری دنیا میں جو سونا اور چاندی ہے، جو پتل ہے، جو سلور ہے، جو تانبا ہے، یہ سارے کا سارا میرے کائنات کے مالک نے زمین میں رکھا ہوا تھا پہلے ہی۔ مالک وہ ہے، مالک نے پہلے ہی رکھا ہو، انسان نے اس کو پکڑ کے صرف باہر نکالا انسان نے، اور کیا کمال کیا۔ اس کائنات میں لویا ہے نا، جسے لویا جگہ، کائنات کے رب کی قسم انسان نے لویا بھی نہیں بنایا، لویا میرے مالک نے بنا کے رکھا ہوا تھا، اس نے پکڑ کے باہر نکالا ہے۔ صرف کوئی انسان بتا دے اس کائنات کی کوئی چیز جو ہے، یہ مکان اگر آپ کو نظر آتے ہیں، کوٹھیاں نظر آتی ہیں، تو یہ اینٹیں، یہ گارا، یہ سب کچھ، یہ کس کی مٹی ہے، کہاں سے مٹی لے کے ہے؟ یہ میرے مالک کی مٹی کے بنا کے انسان نے یہ بنایا ہے سب کچھ۔ بنیادی طور پہ انسان کو یہ سکھایا، انسان یہ مال جو ہے یہ اصل میں میرا مال ہے، جاؤ تیرے پاس جتنی دیر زندگی ہے اس میں سے جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، جو صدقہ خیرات کر سکتے ہو، جو زکوٰۃ، جو حج، جو نیکی کا کر لو، ایک وقت آنے والا میں نے اپنا مال واپس لے لینا ہے، سارے کا سارا تولا رتی بھی ساتھ نہیں جانے دے۔ یہ بنیادی بات یہ ہے۔ اور ویسے بھی اس کائنات میں جو آپ کو کھاتے اور پیتے ہیں، یہ تمام یہ اناج جو ہے، یہ گندم ہے، یہ مکئی ہے، کچھ چاول ہیں، یہ انسان بناتا ہے کوئی؟ یہ میرے مالک کی زمین میں اس کے حکم کے ساتھ وہ بارشیں آتی ہیں، آپ دانہ پھینکتے ہو، وہ دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے کونپنے اور اس کے ساتھ جو دانے لگتے ہیں، یہ میرے مالک کے حکم کے ساتھ یہ لگتا ہے۔ یہ بندے نے بنائی، یہ گندم بندے نے بنائی ہے۔ انسان تمہیں پتہ ہی نہیں یہ مال ہے کس کا۔ تمہیں یہ سارے کے سارے جو پھل ہیں، ایک درخت جو ہے اس کا تنا کاٹ کے دیکھیں، چوس کے دیکھیں، اس میں یہ میٹھا ہے۔ کون اس کے اندر سے یہ حکم کرتا ہے کہ میٹھے میٹھے آم، ایسے انار، ایسے دیگر چیزیں نکلتی ہیں؟ کون بنا ہے؟ یہ میرے مالک کا حکم چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کا بڑی بھی محنت کر لے، دن رات ایک کر لے، انسان کا بہت تھوڑا حصہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان جو اس نے محنت کی، زمین اس میں گوڈی فلاں کی، ہل چلایا، دا کے پانی، اور مالک نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ باہر جو کونپلے نکلے اور اس کے ساتھ دانے لگے، یہ تھوڑے سے حصے کا مالک کو عجیب بات کہی کہ زیادہ حصہ مال کا تو خود اپنے پاس رکھ لے، جتنی دیر زندگی ہے تھوڑا تیرا حصہ ہے، لیکن تو تھوڑا حصہ اللہ کے رستے میں دے دے۔ عجیب بات ہے کہ محنت تھوڑی انسان کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے کائنات کے مالک اور خالق، یہ کائنات کا داتا جو اللہ ہے، جو مشکل کشا، جو حاجت روا اللہ ہے، جو سننے والا ہے فریادوں کو، کائنات کا مالک ایک اللہ، اس کی مہربانی ہے۔ حصہ انسان کا تھوڑا ہے، زیادہ حصہ انسان کو دے دیا کہ تھوڑا اللہ کے رستے میں دے دو۔
یہ اللہ کا کرم اور فضل اور اس کی رحمت ہے۔ پھر مال جو ہے اس کی ایک خاص اور بات ہے، یہ کیوں انسان کے اوپر یہ فرض کیا گیا یہ زکوٰۃ کا؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ لوگوں تمہیں پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے اصل میں جس وقت کو بندہ اپنے زکوٰۃ کی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے نزدیک اس کا مال سارے کا سارا پلید ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ پاک ہے، یہ آم ہے، یہ انار ہے، یہ روٹی ہے، یہ پروٹھا ہے، یہ فلانا ہے، یہ چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں، یہ تکے کپ، یہ پاک ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر وہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، سارے کا سارا مال اس کا پلید ہو گیا، اور جو پلید چیز ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بتا دیں جو پلید ہو اور وہ حلال ہو، یہ بات کو سمجھو۔ اور یہ کتنا پلیت ہو جاتا ہے جو انسان زکوٰۃ کا اگر فرض کرے پیسے نہیں دیتا، چپ کر کے مار گیا، دوانی چوانی نکال دی تھوڑے سے پیسے اور باقی کے چپ کر کے بلیٹ گیا۔ ہم نے بڑے سے لوگوں کو دیکھا اس قسم کے کروڑوں اربوں کے مالک، زکوٰۃ کی باری آئی دوانی چوانی لوگوں کو دے کے لائنیں لگا کے دوانی چوانی دے کے بس نم دے دیتی ہے جی، ختم جی، مک گیا کم۔ اللہ جانتا ہے تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ کتنا پلید مال ہوتا ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے دوسرے نے پوچھا یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مال جو ہوتا ہے یہ پلید ہو جاتا ہے، یہ اگر زکوٰۃ نہ، یہ پلید کتنا ہوتا ہے؟ اوساخ کے لفظ حدیث میں آتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر کوئی انسان کسی جگہ بیٹھ کے پیشاب پخانہ کرے، اپنے آپ کو دھوئے نہ، اٹھ کے دوسرا کسی برتن کے اندر پھر اپنے آپ کو اپنے آگے پیچھے سے دھوئے، گندگی وہ ساری، وہ جو پانی جتنا پلیت ہے اس کا سارا مال اتنا پلیت ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں دھون۔ اپنے آپ کو اپنی ساری میل کچیل اتار کے اپنا پیشاب پخانہ جو اس کے ساتھ لگا اس صفائی کی ہے، وہ پانی جتنا پلیت ہے اتنا پلیت ہے جو اپنے زکوٰۃ کو نکالتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا تھا۔ اللہ نے اللہ کی قسم اللہ نے زکوٰۃ یہ نافذ کر کے، اللہ کی قسم اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے ساری زندگی وہی پیشاب پخانے والا پانی ساری زندگی پیتے رہنا تھا۔ یہ ہمارے مالک نے ہمارے اوپر مہربانی کی کہ ہمیں بتا دیا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ مال صاف ستھرا ہو جائے۔ آپ جس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال ہی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ زکوٰۃ کے مقرر کرنے کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ یہ زکوٰۃ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کی نبوت کی علامت بھی ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو پرانی کتابیں یہ بائبل وغیرہ میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، آخری نبی جب آئے گا، آخری نبی آئے گا، وہ جب آخری نبی آئے گا تو اس وقت لوگ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ اس نبی کو اگر دیں گے کہ یہ کھا لے، آخری نبی نہیں کھائے گا، آخری نبی نہیں کھائے گا، اس کو لے گا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہدیہ دے دیں گے تو وہ ہدیہ لے لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام مکے کو چھوڑ کے مدینہ آئے تو ابھی قباء میں تھے، قباء میں تھے تو وہاں یہ سلمان فارسی جنہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ پڑھے لکھے تھے عیسائیوں یہودیوں کی کتابوں کو۔ انہیں پتا چلا کہ آخری نبی آ گئے ہیں۔ یہ مدینہ میں کھجور کے درخت اوپر سے چھلانگ ماری اور دوڑ کے یہ قباء کی طرف، قریب ہی تو قباء ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے جن کو صحت دی ہوئی ہے، ایسے چلتے چلتے آدھے گھنٹے میں جا کے وہ پونے گھنٹے میں قباء پہنچ جاتے ہیں، سامنے قباء ہے۔ یہ قباء جب پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واز کر رہے تھے، انہوں نے دھیان سے واز سنا اور انہوں نے کہتے ہیں میں نے پہلی بات جو میرے منہ سے نکلی، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچا ہے محمد رسول، لیکن میں ان سے چیزیں آزماؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کوئی
کچھ چیز کھانے پینے کی تھی، کہنے لگے کہ یہ لے لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ما ھذا یا سلمان. سلمان فارسی کو سلمان یہ کیا ہے؟ اس نے کہا صدقۃ، یہ صدقہ میں نے نکالا تھا تو میں نے اس کو، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے کہا اس کو اٹھا لو، میں اللہ کا نبی صدقہ نہیں کھاتا. فوراً ان کا دماغ کھٹ گیا کہ اوہو آخری نبی صدقہ زکوٰۃ نہیں لیتا. میں نے کہا اچھا. پھر میں ایک چیز لے کے آیا کھانے پینے کی. میں نے کہا اے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبی نہیں مانتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کھانے کی چیز ہے. آپ نے میں ما ھذا یا سلمان، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بھی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے اس ہدیے کو لے لیا اور کھا لیا. یہ یاد رکھیں جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت کو وہ ختم کرتا ہے. یہ قیامت تک کے لیے یہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کا خاندان، آپ کے تائے چچا، وہ سارے ان میں سے جو مسلمان، آپ کی پھوپھیاں اور اسی طریقے سے آپ کی بیٹیوں کی اولاد جو قیامت تک جائے گی وہ صدقہ نہیں لے سکتے. زکوٰۃ فرضی جو ہے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لے سکتے. اور یہ کس وجہ سے نہیں لیا؟ یاد رکھیں اس دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں نا، یہ ہندو ہے، مثلا ہندو لوگ ہوتے، ان کے برہمن ہیں، انہوں نے ہندوؤں کے مال میں اپنا مال رکھا ہوا ہے کہ لو جی 7%، 8%، ہر ہندو نے اپنا مال برہمن کو دینا ہے. برہمن کو دین کا کام کرتے ہیں یہ ان کے. ہر مذہب میں یہ ہے کہ ان کا جو برہمن لوگ ہیں نا، ان کے بڑے پادری وہ مال لیتے ہیں. میرے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صدقے جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ صدقہ اور یہ زکوٰۃ حرام کر کے بتایا میرا نبی جو کام کر رہا ہے یہ دنیا کے مالوں کے لیے نہیں کر رہا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. میرے نبی کی محنت جو ہے، میرے نبی کا خاندان جو ہے، یہ قیامت تک بھوکے ہو جائیں، دانا ان کے پاس نہ رہے، آپ ان کی ویسے ہیلپ کریں، لیکن یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کی علامت ہے کہ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ میرے نبی کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر نہیں لگتا. اگلی یہ بات ہے کہ یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر جو اللہ نے فرض کی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وفد آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس، وفد عبد القیس، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. یہ جب آیا تو انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن رہے اور مسلمان ہو گئے، کوئی دین کی باتیں سیکھی. باتیں سیکھنے کے بعد واپس جانے لگے تو کہنے لگے ہمیں اے اللہ کے رسول کوئی خاص چیز بتا دیں، ہم جا رہے ہیں تاکہ ہم کبھی اس کو نہ بھولیں. فرمایا اچھا لو پھر میں تمہیں، جا رہے ہو ایک بات کا خیال رکھا، آمرکم بالایمان باللہ، جاؤ میں اللہ کا نبی تمہیں یہ ایک بات کہتا، پکا یاد رکھنا اللہ کے اوپر ایمان نہ خراب ہو، تم جا رہے ہو واپس. اب ہم ایمان کس کو کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام کس کو ایمان کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ، وہ ایمان باللہ کا پتہ ہے تمہیں؟ ایمان اللہ کے اوپر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ کے اوپر ایمان، سنیں میری بات دھیان سے سن لینا، اللہ کے اوپر ایمان یہ ہے کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. اللہ کے اوپر ایمان یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ ہی کائنات کا مالک و مشکل کچا اور حاجت روا نفع نقصان کا مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ایک دوسری نماز پڑھنی ہے اور تیسری زکوٰۃ دینی ہے، تب اللہ کے اوپر ایمان ہے، ورنہ اللہ کے اوپر ایمان کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ کتنا کہے لے میں مسلمان تے ہیں وہاں لے میں اللہ نو ماننا، اگر وہ زکوٰۃ ادا، لوگوں میری بات دھیان سے سن لے، میرے نبی محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ جو کہتا ہے نا میں اللہ کے اوپر ایمان رہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے. یاد رکھو الایمان باللہ، ایمان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کے فضل سے نکال کے کہے یہ لو بھائی یہ تمہارا حصہ ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے مال دیا ہے.
باقی کا پتہ نہیں، زندگی کے جتنے سانس ہے کھاؤ پیو صدقہ خیرات کرو نیکی کام کرو، یہ تم اپنا حصہ پڑھو بھائی۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑی عجیب بات آتی ہے، ثلاث من فعلہن فقد تم الایمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جس آدمی کو یہ نصیب ہو جائے نا، سمجھے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ اس کو ہے۔ اے اللہ کے رسول کون ایمان؟ من عبد اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے، چکے نہ، اس کے نام کی کوئی چیز نہ دے، وہ سجدہ نہ کرے اللہ کے علاوہ کسی کو ساری زندگی، کہ یا اللہ میں کائنات کا مالک چونکہ تو ہے، میں صرف تجھے ہی سجدہ۔ فرمایا ایک وَعَلِمَ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس بات کا اسے یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ مالک و مشکل کشا نہیں ہے کوئی، ہے ہمیں سب جھوٹیاں گلاں کر دے جے کہ فلانا کرنی والا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اسے پتہ چل جائے، وہ ہمیں لگے جے لوگو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور جسے موت آ جائے وہ بھی کبھی داتا ہوا ہے، اور جس کو نہلایا جائے، کفنایا جائے، جنازہ پڑھ کے قبر کے اندر رکھ کے اوپر مٹی پاٹ سے ہاتھوں کے ساتھ ڈال کے اوپر رکھ دی جائے، کبھی وہ بھی داتا ہوا ہے، اور کبھی وہ بھی کائنات کا داتا ہوا ہے، کوئی دینے والا، رزق دینے والا ہوا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے وہ لوگوں کو موت سے کیسے بچا سکتا ہے، کیسے ان کو رزق؟ ساری زندگی گزر گئی، اور لوگوں میری بات دھیان سے، کائنات کے رب کی قسم دھیان سے سن لیں۔ مثال کے طور پہ یہ لاہور والے بزرگ ہیں، ایک شادی کی، پھر دوسری شادی کی، اور پھر تیسری شادی کی، میرے اللہ نے بچہ نہیں دیا، بچہ ہونے والا بھی نہیں ہوا، ساری زندگی فوت ہو گیا، اور ساری زندگی 3 بیاہ کیتے اولاد، اور ساری زندگی اولاد اللہ نے نہیں۔ داتا وہ ہے جس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کائنات کا مالک اور خالق عطا کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا۔ فرمایا ایمان کا اسے مان، یا اللہ تیرا شکر ہے میں تجھے مانتا ہوں۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ۔ فرمایا تیسری چیز، ایک تو اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ جانے، اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ۔ فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ جب نکالے تو جس وقت دے نا، دے رہا ہو مسکرا کے، ہنس کے، او پھڑ یار، او پھڑو یار، اور لے آؤ یار، اور جاؤ کھاؤ پیو، اور جاؤ یار، مسکرا کے اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے مالک تو نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا، مانگنے والا، دروازہ کھٹکھٹانے والا نہیں کہ اللہ واسطے دیو۔ اور لوگوں بتاؤ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا اور دوسرے لوگوں نے کیا کیا ہے جو دیتے ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے جس کے اوپر اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی بادشاہ ہے، وہ چاہتا تو ایسے پیدا کر دیتا کہ ساری زندگی تم مانگتے رہتے اور تمہیں دیتا ہی کوئی نہ۔ اللہ نے تمہیں مال عطا کیا، وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ۔ فرمایا زکوٰۃ دیتے وقت جس وقت بندہ صدقہ ہے، خوش ہو، اور پھاڑو، اور لے آؤ یار، اور لے آؤ بھائی، اور کھاؤ یار، اور پڑھو، اور تہاڈا مال ہے یار، اللہ نے لو یار۔ کبھی زندگی میں نہ لگ اور یار کی کریے، ہر سال زکوٰۃ دینی پیندی ہے۔ جس آدمی نے اس قسم کے جذبات رکھے اس کو ایمان کا پتہ ہی نہیں، اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مزہ آیا ہی نہیں ہے۔ وہ تو تنگ ہے، وہ تو چاہتا تھا کہ میں بھی کوئی عیسائی یہودی ہوتا، میرے اوپر مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑتی، میں بھی مال سام کے لے جاتا دنیا تو ٹیر بنا کے۔ یہ تو یہ پسند کرتا ہے میں یہودی ہو کے مر جاتا، میرے پاس مال دولت رہتا۔ ایک مومن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دی کہ زکوٰۃ دیتے وقت مسکرائے، اور پڑھو اور لو مسکرائے، اسے ایسے ہو جیسے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے دینے والا ہاتھ رہے۔ اور لوگوں اللہ سے کہا کرو یا اللہ ہمیں دینے والا ہاتھ دے، یا اللہ ہم ساری زندگی دیتے رہے اور دینے کو والا ہاتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگو تو بہت زیادہ مانگا کرو، کبھی تھوڑا نہ مانگا کرو۔ مجھے یاد آ گیا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ
میرے ساتھ دوستانہ تھا ایک صاحب کا، میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت، وہ لاہور کے تھے وہ بھی، تو دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ جب مال مانگنا ہوتا تھا نا تو کیا مانگتے تھے؟ سنیں، یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے اس قابل بنا کے میں کروڑوں اربوں زکوٰۃ نکالوں۔ اللہ سے کھلے ہاتھ سے مانگا کریں، اللہ اور زکوٰۃ کو دیتے وقت خوش ہوں۔ یاد رکھیں یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی بنیادیں جو 5 ہیں نا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ 5 پلروں کے اوپر ہے، جیسے ستون ہے نا 5، ان کے اوپر سارے دین کی عمارت ہے اس کے اوپر، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا اس پلر کو، اسلام کے پلر کو ہلا کے توڑتا ہے کہ دین اسلام گر جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین گر جائے، یہ گرانا چاہتا ہے اللہ کے دین کو۔ اور جو زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے وہ اس تھم کو مضبوط کرتا ہے، یا اللہ یہ تھم کمزور نہ ہو، یہ مضبوط رہو، اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ یہ قیامت تک چلتا رہے یہ کام۔ یہ دین کا ستون ہے، اور ستون ایک تو یہ ہے کہ ویسے ستون ہے، اور عملاً بھی یہ بات یہ ہے، یاد رکھیں یہ غربت جو ہوتی ہے انسان سے کئی دفعہ کفر بھی کروا دیتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی چند سال پہلے کہ جب یونیورسٹی میں تھا تو کینیڈا کا ایک رسالہ نکلتا تھا، ساری دنیا میں جاتا تھا، وہ عیسائیوں کو دیتے تھے، ہم ان سے لے کے نا اوروں پڑھا یار کی لکھے ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی اس وقت کے دنیا میں ایک تو پاکستان کا سندھ کا علاقہ اور دنیا کے کچھ اور علاقے بتائے، کہنے لگے جی یہاں بہت لوگ جو ہے نا عیسائی ہو رہے ہیں۔ بڑی خوشی کے ساتھ عیسائیوں کا رسالہ تھا، کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ وہ ماڑے غریب ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ ہے، نہ مسجد گئے، نہ ایمان، نہ اسلام، نہ کچھ، ماڑے لوگ ہیں، ان کو دیتے ہیں اور کلمہ یسوع مسیح کا پڑھا کے اسی وقت وہ پڑھ لیتے ہیں، لے لو سال کے دانے، سال کی گندم، سال کے پیسے، سال کے لوگ چپ کر کے مار۔ اور کئی دفعہ غربت جو ہوتی ہے انسان سے کفر کرا دیتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں گورنمنٹ کالج جو ہے اس کے سامنے ایک بستی ہے پوری کی پوری، میں خود اس بستی میں ایک دفعہ نہیں دو کئی دفعہ گیا ہوں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، باہر سے انگریز آتے تھے، انگریز انہوں نے وہی چھوٹے موٹے کپڑے پہنے ہوتے تھے لڑکیوں، اور آ کے جو بچے تھے نا غریبوں کے سامنے بستی ہے، اس بستی کے بچوں کو پھاڑ پھاڑ کے چومدے سن ہیں، انہوں دا نک صاف کر، انہوں نے چوم، انہیں انج کر، جاندی واری پیسے دے، اور ساری دی ساری بستی کٹھی عیسائی ہو گئی گورنمنٹ کالج کے سامنے۔ اور اللہ کا کرنا ہوا پھر کہ ہمیں پتا چلا اس وقت ہمارے استاد، اللہ ان کی بھی اور ہماری زندگی میں برکت ڈال، پروفیسر حافظ ارشد صاحب، پھر دن رات ایک کر کے ان کو سمجھایا، ان کو پیسے دیے، ان کو مال دولت دی، ان کو سمجھ کسی طریقے سے دوبارہ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ غربت جو کئی دفعہ ایسے انسان سے کفر کرا، یہ غربت انسان کو چوری ڈاکہ کرنے میں، جس ملک میں اور لوگوں کو غریبوں کے بچارے پیٹ بھوکے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے امیروں کو یہ بات کہی ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ مومنوں جن کو اللہ نے مال دولت دیا وہ اپنے بھائیوں کو دو تاکہ غربت ختم ہو۔ اور لوگوں ہم نے دیکھا ہے دنیا میں اور بڑی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا میں بہت سی عورتیں اپنی عزت اس لیے بیچتی ہیں کہ رات کو کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ یہ کن کا گناہ ہے؟ یہ امیروں کا گناہ ہے۔ کیوں ان کو کھانے، کیوں مسلمان جو ہیں ان کا، ہر مسلمان کا ایک کارڈ ہونا چاہیے جائے اور مہینے کا خرچہ وہاں لے کے آئے۔ کیوں مسلمانوں کے ملک میں کوئی مسلمان جو ہے جو اپنی عزت اپنی بیٹی کو بیچے، کیوں بیچے؟ یہ سارے کا سارا گناہ ان امیروں کے اوپر جن کی کوٹھیاں اور کاریں اور باہر کے ملک میں بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے ہوئے، اور اربوں اور خربوں کے مالک ملک چور لٹ کے باہر لے گئے، اور پاکستان کے لوگ غریبوں کی طرح بچارے مرتے ہیں، دانے دانے کو بچارے مر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو، لگ پتہ جائے گا قیامت کا دن آنے دو۔
یہ اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام رہنے تاب قائم ہے جب یہ نظام چلتا رہے گا۔ بلکہ قرآن مجید نے یہ کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اگر دین کو قائم رکھنا ہے، وگرنہ لوگ دین چھوڑ جائیں گے۔ اور جن کے گھر میں دانے نہ ہو وہ اپنے گھر کے ماں ان کی یہ کہے گی جا کے تم نمازیں پڑھو، وہ اپنے باپ کو اس لیے وہاں بھیجیں گی۔ مسلمان کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دو، اللہ کے فضل سے ان کی فکریں ختم کر دو، سارے سال کے دانے ان کے گھر میں۔ یہ امیروں کا کام ہے تاکہ اسلام قائم رہے۔ اور یہ مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ لوگ کارخانے میں کام لگے ہوئے ہیں، اور کیا وجہ؟ کارخانے میں کیوں کام لگے ہوئے؟ دانے نہیں پورے ہوتے۔ مسجدیں کیوں وہ بے آباد ہو گئی ہیں؟ یہ جمعے کے دن کیوں لوگ جو ہیں تو چند بندے آتے ہیں، سارے بازار چلے ہیں، منڈیاں چل رہی ہیں، جمعے بازار چل رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کھانا پینا آگے آ گیا ہے، دین آہستہ آہستہ مسجدیں خالی ہو۔ یاد رکھنا جس دن مسجدیں خالی ہوگی دین کا اس دن خاتمہ ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یاد رکھنا یہ دین کو قائم رکھتی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا، یہ بات سن لیں، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے تو احسان نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک نے کہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ نے کہا ہے میں نے ان کا حق مقرر کر دیا۔ حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دکان کو دار کو دیتے ہیں، اے لے 50 روپیے تو بوتل دے، ان بوتل لینا میرا حق ہے کیونکہ میں 50 دے دیتے نے، حق دے مینوں، بوتل دے مینوں۔ یہ کیوں؟ میرا حق بن گیا، میں نے پیسے ادا کر دیے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ امیروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، حق۔ اگر غریبوں کو پتہ چل جائے، بعد فقہا نے یہ لکھا ہے تو غریب اکٹھے ہو کے امیروں کے کارخانے کوٹھیوں کے باہر کھڑے ہو کے کہیں اندر لے آؤ اپنا سارا صاحب، اپنا ووچر اور روزنامچے اور بینک کے کریڈٹ اور سارے جو ہیں کارڈ لے آ کے رکھو، پتہ ہو تواڈے کو کنے پیسے نے، ساڈا حصہ سانو کٹو باہر۔ یہ ان کا حق ہے۔ وہ بیچارے حق کیا ہے؟ چند ٹکے دے کے ہم ساری زندگی وہ سلام علیکم کرتے رہتے ہیں، بیچارے سر جھکا کے چلتے ہیں، اگے پیچھے گھر کے ان کے کام کرتے ہیں۔ اور یہ امیر آدمی پھر نہیں خوش ہوتا اور پھر کہتا ہے اگلے سال آئیں تن میں دیاں گا زکوٰۃ ضروری۔ اور یہ ان کا حق ہے۔ ظالموں حق نہ مارو قیامت کے دن، ورنہ یاد رکھنا یہ پلسرات کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور حق دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ایک ہی طریقہ ہوگا، تمہاری یہ نیکیاں لے کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کی ہے، حدیث میں آتا ہے ما قالت الزکاۃ صدقۃ الا اہلکتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جس مال کے اندر کوئی زکوٰۃ دیتا نہیں نا، وہ مال کے اندر یہ چپ کر کے سام گیا، لپیٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کائنات کے امام، اس کائنات میں کوئی انسان محمد الرسول اللہ سے سچا نہیں، یاد رکھنا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کیا؟ فرمایا وہ مال تباہ ہونا ہی ہونا ہے جس میں اگر زکوٰۃ اگر نہیں دیتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پارٹی لے کے بہ جائے، جی پارٹی بہ گئی نالے، وہ بھی کارخانہ بھی بند ہو گیا، مقروض کو دیے وہ نہیں واپس کر، اور کچھ نہیں تو اولاد ہی کھا پی کے، اور کچھ نہیں تو ایسی بیماری لگ جائے ساری زندگی کھانا ہی نہ نصیب ہوئے، تیرے واسطے تو مال تباہ ہی ہو گیا۔ اور جس آدمی کو پاس کروڑوں اربیں روپے ہو اور ڈاکٹر اسے کہے جس طرح بینسوں کا چارہ ہوتا ہے نا وہ گتاوا، تم نے وہ گتاوا کھانا، دوجا نہ کھائیں اسے لے مر جائے گا، اور اس کے لیے مال کس کام کا تباہی ہوگی اس کے لیے سارے مال کی۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زکوٰۃ انسان نہ دے اور اس کا مال بچ جائے، وہ تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی، اس کے نبی کی نافرمانی کی، اور قیامت کے دن اس کی سزا جہنم کی تباہی ہے۔ اس سے بڑی کیا تباہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے، اور دنیا کے مال کی وجہ سے۔ او لوگو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ بھی دے کے قیامت کے دن اللہ کو کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے سزا جہنم کی مل گئی ہے، ساری زمین آسمان کا سونا چاندی لے لے،
قیامت کے دن کسی نے ایک بات نہیں سننی. یہ اس کو دنیا کے اندر ہی اس کو حق دینا چاہیے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منع قوم الزکات، فرمایا کوئی قوم جو ہے نا زکوٰۃ کو اگر روک لے الا ابتلاہم بالسنین، فرمایا یاد رکھنا اس قوم کے اندر اللہ قحط پیدا کر دے گا. تم زکوٰۃ نہیں دو گے یا بارشیں نہیں ہوں گی یا زیادہ بارشیں ہوں گی، یا بارشیں اگر ہو گئی یا تم نے چیز پیدا کی ہے، پیدا کرنے کے بعد غیر ملکوں کے تم نے قرضے اتنے دینے ہیں، سارے کے سارے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہماری گند پہلے ہمیں دو نا. تمہارے ملک میں اس ہندوستان پاکستان میں یہ چھوٹا سا پنجاب کا علاقہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کو دیتا تھا گندم چاول، آج ہمارے علاقے میں پوری نہیں آتی. وجہ سب سے پہلے گورنمنٹ گندم خرید کے باہر کا سود دینا ہوتا ہے، وہ باہر پہنچ جاتی ہے. یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اس وجہ سے اللہ ان کے اندر قحط پیدا کر دیتا. خود اپنی ہتھی پیدا کر کے آپ کئی ایسے کسانوں سے آپ ان سے آپ ملے، یار گندم گھر واسطے نہیں یار ویسے تو جنا 600-700 من گندم ہوئی سی، اللہ دی قدرت ایک دانا بھی نہیں ساری وکی، پیسے بڑے ملے نے ساری دیتی، گھر کو نہیں آٹا مول لے آ کے کھانے. قحط اللہ پیدا کر دیتا ہے جس قوم میں زکوٰۃ جو ہے یہ نہ دے. اور پھر ایک اور بات، اللہ نے زکوٰۃ کیوں مقرر کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومانع الزکوٰۃ. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زکوٰۃ نہ دے، میں نبیوں کا سردار رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اوپر لعنت کر دے، لعنت کر دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو. اور لوگوں جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کی اولاد صحیح نکلے گی، اس کا کاروبار صحیح، اس کو کھانا نصیب ہوگا، رات کو چین ملے گا، دن کو سکون ملے گا، ساری زندگی اس کی اس طریقے سے گزر جائے گی کہ اربوں کا مالک ہوگا اللہ کے گھر میں نہیں جا سکے گا، اربوں خربوں کا مالک ہو کے اچھا کھانا پینا نہیں، ساری زندگی. وجہ کیا ہے؟ لعنت اس کے اوپر محمد الرسول اللہ نے جو ڈالی ہوئی ہے وہ قیامت تک جانی ہے. یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے اوپر لعنت ڈال دی ہے، قیامت تک اس کے اوپر جانی ہے وہ لعنت جو ہے، جب تک اس کی زندگی کا آخری سانس ہے یہ لعنت اس کے اوپر پڑی رہنی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. ایک قرآن مجید نے اس میں سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. لوگوں دنیا میں بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے فلانا بینک بنایا، فلانا بینک لوگوں کو قرضے دیندا ہے تاکہ میرا مال ود جائے کسی طریقے نہ، سود لے کے نچوڑ کے 17,000 سود پیسے لینے تے 1.5 لاکھ روپیہ دینا پیا ہے. خاندان کے خاندان برباد کر دیے، ذلیل و رسوا کر دیا لوگوں کو بھی، اور اللہ کے نزدیک بھی سود لینے والا اس کے اوپر بھی اللہ کی لکھ لعنت بھی الگ بیٹھ گئی. میں زکوٰۃ ہم نے بڑے بڑے کارخانے کو مالک دیکھے ہیں، رب کی قسم یہ میرے سامنے قرآن ہے. میرا ایک دوست تھا تو وہ فوت ہو گیا ہے، 3 کارخانے تھے اس کے، تو بڑا پھر اچانک ہی پتہ چلا کہ ہولی ہولی کام خراب ہو رہا ہے. پتہ آف صاحب وہ میں نہ سود تے پیسے لے لے سن. پھر جب مرا ہے تو وہ 3 کارخانے 3 مکان، اور جب مرے کرائے کے مکان کے اندر لوگ محلے میں کرائے کا مکان بھی اسے نہیں دیتے تھے اور کفن واسطے پیسے نہیں سن اس کو. اللہ کے ساتھ جنگ لڑتے ہو تم. فرمایا جو یہ سود کے ذریعے جو چاہتے ہیں نا میرا مال بچ جائے، بس سود پہ لینے گو مال ہو لے کوئی مال بچ جانا، اے نہیں ودنا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. فرمایا اللہ کہتا ہے دنیا میں تمہیں ایک علاج بتاتا ہوں، اگر کسی نے اپنا مال بڑھانا ہے نا
تو نبی تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ روم ہے، سورہ روم 21 پارہ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں زکوٰۃ پوری خوشی کے ہر سال جتنی بنتی ہے دیا کرو، اللہ مال تمہارا بڑھائے گا، اللہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کی ضمانت ہے، اگر مال بڑھانا چاہتے ہو نا تو یہ ایک طریقہ کار اختیار کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جس طرح کسی کے عربوں کے اندر بڑے، چونکہ عرب پرانے لڑاکے تھے، جنگجو تھے، وہ جانور یہ گھوڑا وغیرہ پالتے تھے تاکہ اس کے اوپر چڑھ کے لڑائیاں ہونی ہیں۔ فرمایا جس طرح تمہارے ہاں گھوڑی کا بچہ، چھوٹا جا بچہ ہوتا ہے، اس کو تم پالتے ہو، کھلاتے ہو، دوڑاتے ہو، بڑا شیر جڈا اس کو کرتے ہو نا تم، میں اللہ کے راستے میں جس وقت تم دیتے ہو تو اللہ تمہارے مال کو اس طریقے سے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اور میں صدقے جاواں سونے محمد الرسول اللہ، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں ایک لقمہ، صرف لقمہ کھانے لگے ہو، ایک برکی، بندہ آ گیا، انہوں نے کہا تو لے لا یار، ایک لقمہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، دکھاوا نہیں اس میں کیا کسی کو۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ اس لقمے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ جتنا احد پہاڑ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کئی دفعہ انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ کھانے لگا ہے، کھا رہا ہے ایسے کھجوریں، ایک کھجور رہ گئی، منگنا آ گیا واقعی نے کہا یار تو لے لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور بھی قیامت کے دن کئی انسانوں کے لیے احد پہاڑ کے برابر نامہ مال میں ہو کے تلنی ہے، کہ اس نے احد پہاڑ دیا تھا اللہ کے راستے میں، یہ اس کے لیے تلے گا، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے استاد تھے، اللہ تمام اہل ایمان اور توحید کو معاف کرے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ امام الناس تھے اپنے وقت کے، شیخ الحدیث تھے، دنیا میں سب سے بڑے اپنے وقت کے عالم دین تھے۔ یہ دہلی میں پڑھتے تھے، وہیں سے پھر پڑھ کے پھر آ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر بن گئے، اور ایک چھوٹے سے گوندلا والے کا بندہ حدیث کا عالم اتنا بڑا کہ پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹی کا سب سے بڑا، جسے پرنسپل وائس چانسلر وہ اللہ نے بنا دیا اس کو۔ ایک دن ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہ وہ باتیں سنا رہے تھے اپنی بچپن کی، ہم سنتے تھے ان سے۔ ایک بات کہنے لگے کہ دہلی میں جب میں پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا وہاں سکھ لوگ، ہندو جو تھے نا، یہ مال دولت جو تھا نا دان بڑا کرتے تھے، ماڑے غریبوں کو بڑا دیتے۔ کچھ دکاندار تھے، میں ان دکاندار کو کہا کہ دکان آپ نے ڈالی ہوئی ہے کمانے کے لیے کہ آپ دیکھیں ماڑا بندہ آیا تو دیو سودا مفت انہوں، اور دے دیو انہوں بھی دے دیو، اچھا ایدہ بھی خرچہ دے دیو۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں دیتے ہو؟ یہ اللہ کی قسم، ہمیں حافظ صاحب نے یہ بات سنے، کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے وہ ہندو کہنے لگا جس سال ہم زیادہ دیتے ہیں صدقہ خیرات مال زیادہ بڑھتا ہے اس سال۔ ایک ہندو کے لیے، اور اس کا یہ یقین ہے، اور مسلمان کہتا میرا مال کم ہو جائے، یہ مسلمان ہے، یہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے۔ اور آخری بات یہ جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کیا کہ قرآن مجید نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے نبی آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، ان کا مال پاک اور صاف کریں، اور اے میرے نبی صلی علیہم، یہ بات ذرا سمجھنی ہے آرام سے، نبی صلی علیہم زکوٰۃ دینے والے کے لیے رحمت کی دعا میرا نبی کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، میرے نبی کے اوپر دعائے رحمت کرو، اور نبی کو کہتا ہے جو زکوٰۃ خوشی سے دیتا ہے میرے نبی اس کے اوپر دعائے رحمت کرو۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی جس کے لیے تم دعا کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر جو ہے اس کا اندھیرا ختم کر کے قبر میں نور و نور کر دیتا ہے۔ لوگو اللہ نے مال دیا ہے، خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دو، اور اس کے جو فائدے ہیں اللہ ہماری جولی میں دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔